السلام علیکم. تو آج کل پھر سے ڈارون کی ایوولوشن تھیوری موضوع بحث آ گئی ہے. مورو بھائی نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس سے میں خود کافی ڈس ایگری کرتا ہوں ان کے کچھ پوائنٹس سے، ان کی انٹرپریٹیشنز وغیرہ سے. اور ریسنٹلی علی بھائی ہیں، یوتھ کلب کے آئی تھنک پارٹ ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو اس کے ریبٹل میں بنائی ہے. تو میں نے بولا کیونکہ ہائپ آ گئی تو پھر ہم پھر سے اس موضوع پہ بات کر لیں، کیونکہ پہلے میں کر چکا ہوں. اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈارون کی تھیوری کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہیں، ازمپشنز وغیرہ. لیکن اس بار جو ہے میں کچھ ڈفرینٹ کر رہا ہوں. اس بار میرا ارادہ ہے کہ میں جو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے اس سے ہٹ کے بات کروں گا. تو میں جو ہوں اس بار مورو بھائی کا جو سٹانس ہے اس کو سپورٹ کروں گا، بٹ آئی تھنک ان اے وے دیٹ از مور ایکسیپٹیبل بائی دا جنرل پاپولس، یا اسلامی لحاظ سے آپ کہہ لیں. کیونکہ علی بھائی کی جو ویڈیو تھی اس مورو کے ریبٹل میں، وہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی. مجھے اس کے بارے میں پھر آفٹر ڈسکسنگ مورو بھائی کا ویو ول ٹاک اباؤٹ علی بھائی کی ویڈیو ان واٹ آئی ڈس لائک اباؤٹ اٹ، یا اس کے ساتھ جو پرابلمز ہیں. سو پہلے علی بھائی کی جو ویڈیو میں صحیح باتیں تھیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انہوں نے تھیوری اور لا کے بیچ میں ڈفرینس واضح کر دیا جو کہ مورو بھائی نے غلط بولا تھا. اور پھر مورو بھائی نے وہ بولا تھا کہ ہیومنس کے کچھ باڈی پارٹس ہیں دیٹ آر اننیسیسری، جیسے کہ ٹیل بون یا اپینڈکس، تو وچ اپیرنٹلی پرووز ایوولوشن وچ اٹ ڈزنٹ بیسکلی. تو یہ دو باتیں علی بھائی نے بالکل ٹھیک بولی تھیں. اب مورو بھائی کا جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور سائنس جو ہے آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتی. ہم لوگ مسلمز ہیں، ہم لوگ کرسچنز نہیں. کرسچینٹی میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بائبل کو اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. کنگ جیمز ورژن اگر آپ دیکھ لیں، جو گریک ورژن ہے یا لیٹن ورژن ہے، اس سے میچ نہیں کرتا از واٹ وی آر ٹولڈ کافی جگہوں پہ. پھر ان کا جو اسٹیٹ ہے انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن بنائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، جو کہ ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کافی الگ ہے. ہم لوگ کے یہاں جو ہے 4-5 میجر اسکول آف تھاٹس ہیں، اور یہ مذہب سنی کی بات کر رہا ہوں، شیعوں میں بھی اور ہیں الگ. تو مطلب ویسے تو ڈزنز میں چلے جاتے ہیں ہمارے آپس میں اسکول آف تھاٹس، لیکن مین اسٹریم سنی ویوز 4 مذہب ہیں. ان مذہب میں بھی کافی ساری شاخیں ہیں. تو اسلام میں جو ہے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کو رد نہیں کیا جاتا، ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین کی رسپیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مان لیا جاتا ہے، یا پھر ڈینائی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی بیسس پہ کوئی نان مسلم نہیں ہو جاتا. جس طرح خوارجی بھی تھے، وہ شاید حدیث کو نہیں مانتے تھے، اس کے منکر تھے، یا پھر اپنی انٹرپریٹیشنز لاتے تھے قرآنی آیات کے. ان کو کسی بھی صحابہ نے اس زمانے میں نان مسلم نہیں کہا، ایون دو ایوری ون سیڈ دے ور رانگ اینڈ their interpretations were wrong، لیکن کسی نے ان کو نان مسلم نہیں کہا. سو دس از اے کلاسیکل تھنگ دیٹ وی ہیو بین فیسنگ فار اے لانگ ٹائم. ہم لوگ کسی کو ڈفرینس آف اوپینین پہ نان مسلم نہیں کہتے، بلکہ اگر کسی کا غلط بھی اوپینین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے لحاظ سے وہ غلط ہے، بٹ اللہ نوز بیسٹ. دس از واٹ وی ہیو بین ٹاٹ، یا واٹ از موسٹلی پریچڈ. اور میرا خود کا بھی اوپینین وہی ہے جو مین اسٹریم سنی اوپینین ہے، کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا خود. اب وہ آسمان میں ہوتے تھے، جنت میں. یہ آئی تھنک کوئی مسلم اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، بیکاز اٹس پارٹ آف دا قرآن. ٹھیک ہے. پھر حضرت آدم نیچے آ گئے تھے، اور ہم سارے جو آج کل کے انسان ہیں وہ حضرت آدم کے ہی بچے ہیں. آیت ہے، او مین کائنڈ بی ڈیوٹیفل ٹو یور لارڈ who created you from a single person, and from him he created his wife, and from them both he created many men and women. اب مسئلہ یہ ہے، اسی آیت کو اگر آپ انٹرپریٹ دوسرے طریقے سے کریں، وہ مین کین بی بیوٹیفل ٹو یور لارڈ ہو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پرسن. تو آج کل جتنے بھی انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان سے بنایا جو کہ آدم ہے. اور سائنٹیفکلی بھی ایک تھیوری ہے، اس کا ایو کر کے کچھ نام ہے، ایکس وائی کروموزوم کے اوپر بیسڈ ہے، جس سے پروو ہوتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں ایک ماں کی اولاد ہیں، بی بی ہوا. ٹھیک ہے. سو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پرسن، اور پھر آتا ہے اینڈ فرام دیم بوتھ ہی کریٹڈ مینی مین اینڈ وومن. اس میں یہ نہیں بولا گیا کہ آل مین اینڈ وومن، مینی. تو کچھ اوپینینز میں نے پڑھے ہیں. اچھا، مجھے عربی نہیں آتی،
تو جو ایکچوئل اسلامک سورسز ہیں ان کو تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے انٹرپریٹیشنس پڑھی ہیں, ٹرانسلیشنس پڑھی ہیں. کچھ جگہوں پہ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کی مجھے ڈائریکٹ وہ بھی نہیں ملی, سورس بھی نہیں ملی, بلکہ کچھ جگہوں پہ مینشن ہوئی ہوئی ہیں یہ باتیں, لیکن ایک دو تین جگہوں پہ مینشن ہوئی ہوئی ہیں, لیکن ان کی سورسز نہیں دی ہوئی کہ شاید حضرت آدم کے آنے سے پہلے کچھ اور مخلوقات ہوتی تھی انسان جیسی. حضرت آدم جب آئے ہیں ان کے بچوں نے ان سے شادیاں کی. آئی تھنک اب جو میں بولنے لگا ہوں اس کی میں سورسز دے دوں گا کہ کچھ علماء کا یہ بھی یقین ہے کہ شاید حضرت آدم کے جو بیٹے تھے ان کی یا جنات سے ہوئی ہے یا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بھیجی تھی, ان سے ان کی شادی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر انسانوں کی پروجنی آئی ہے. جو ہم مین اسٹریم اوپینین ہے, جو کہ میرا بھی یہی اوپینین ہے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اس اوپینین ہونے نہ ہونے سے میری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے, نہ میرے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے. اور کیونکہ حدیث ہمارے پاس ڈائریکٹ کوئی صحیح نہیں ہے تو ہم اسی اوپینین کو لے لیتے ہیں آن فیس ویلیو, جو کہ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے. اور پھر جتنے بھی تفسیر لکھنے والے ہیں اکثر نے اپنے پریڈیسیسرز کی چیزیں آدھی چھاپ کے پھر تھوڑا بہت اپنا انٹرپریشن کر کے لکھا ہے, جس طرح آج کل کے اکیڈیمیا میں ہوتا ہے. نارملی پریویس ورک کو آپ ریفرنس کر کے پھر اپنا اوپینین لکھتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے تفسیر میں. تو ابن کثیر کی تفسیر سے شروع آ رہا ہے کہ حضرت آدم کے جب بھی بچے ہوتے تھے تو ٹوینز ہوتے تھے, ایک میل ایک فیمیل, وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. اور جو اس کے بعد ہوتے تھی مطلب بچے, تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی تھی, لیکن جو ٹوینز ہوتے تھے ان کی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تھی. انیشیلی یہ تھا, جب تھوڑی انسانوں کی پاپولیشن بڑھ گئی تو پھر بہن بھائیوں کی کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے منع کر دی. ٹھیک ہے, ویری گڈ, لیکن ہمارے پاس جہاں تک مجھے میری ریسرچ ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں. تو if somebody does not believe in this, it's not problematic. If somebody believes کہ شاید کوئی اور مخلوقات تھیں, ٹھیک ہے بھائی, there is no Islamic thing telling us about this, but there is also nothing telling us against this. It's just an interpretation. اور ڈارون کی تھیوری بھی اس میں آ جاتی ہے کہ پہلے کچھ بندر نما چیزیں تھیں جو کہ آہستہ آہستہ کر کے انسانوں کے قریب ہوتی گئیں, اینڈ دین دے ڈسپیئرڈ, ہومو سیپینس کے آس پاس پہنچی, اینڈ دین دے ڈسپیئرڈ سم ہاؤ. اور آج کل کے جتنے بھی انسان ہیں ہم سب حضرت آدم کی ہی اولاد ہیں, وہی صرف بچ گئے, باقی سب جو ہیں بندر نما جو چیزیں تھیں وہ ان کی ہلاکت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھائی. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹس ٹرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از این انٹرپریٹیشن اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دس انٹرپریٹیشن. somebody holds it true, that does not mean it's wrong. It's just a theory. It's just as valid as any other theory, including the twin valley theory. Unless I'm wrong اور کوئی اور حدیث ہے تو آپ مجھے دکھائیں, میں مان لوں گا میں غلط ہوں. Nothing bad about it. لیکن even if Darwin's theory is true, main point یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی ڈائریکٹ حدیث ہے, نہ قرآن کے اندر کوئی چیز ایسی آئی ہوئی ہے جو کہ اس کے ڈائریکٹ ناظر ہو. اسلام اور سائنس کا آپس میں کوئی ٹکرار نہیں ہے. ہم کرسچینٹی نہیں ہے کہ ہم سائنس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے انٹرپریٹیشن کی, تو قرآن کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں, اسی لیے ہمارے پاس اتنے سارے مطالب ہیں. کچھ آیاتیں ہوتی ہیں جو کہ کلیئر ہوتی ہیں, کچھ آیاتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت obscure ہوتی ہیں. الف لام میم کا ایکچوئل مطلب کسی کو بھی نہیں پتا, لوگوں نے گیس کیا ہوا ہے, لیکن یو کی ناٹ سے ڈیفینیٹیولی. سملرلی کچھ آیات ہیں which seem to be straight forward which are not. اسٹریٹ فارورڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں, جو فار ایگزامپل زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے, ویسے تو اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے, لیکن دیٹس این آئیڈیا. یا کانٹریکٹ پہ کہا ہے کہ 2 وٹنسز بٹھاؤ اور لکھو, یا 2 خواتین کی وٹنس ایک کے برابر ہوتی ہے. تو دیز آر ویری کلیئر آیاتس ان دا قرآن, ٹھیک ہے. اور الف لام میم جیسے میں نے بول دیا. پھر کچھ ہوتی ہیں وچ اپیئر ٹو بی کلیئر بٹ دے آر ناٹ. فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح والی جو پوری صورت ہے, اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب تمہیں کامیابی ہو, لوگ مسلمان ہو رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور استغفار کرو. بٹ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایکچوئل تفسیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے انفارم کر دیا گیا تھا کہ مکہ تم فتح کر لو گے اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے, تو جب ایسا ہو تو جان لو کہ
تمہارا رخصتی کا اس دنیا سے وقت آنے والا ہے، اور اس کے لیس دین 2 ایئرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے چلے گئے تھے. سو ناٹ ایوری تھنگ از ایز کلیئر. اور کوئی بندہ اگر کلیم کرتا ہے کہ اس کو قرآن پورے طریقے سے آتا ہے، سمجھ آتی ہے، اس کی ہر چیز پتہ ہے، تو شاید وہ بندہ غلط ہے. اب آتے ہیں علی بھائی کی مجھے ویڈیو سے مسئلہ کیوں ہوا. مجھے ان کا انداز بیانیہ پسند نہیں آیا. ہی واز ہارش، ہی واز اوورلی سرکاسٹک، تھنگز وچ ٹیچر شوڈ ناٹ بی، واز اسینشلی از ٹیچنگ. بٹ اس بات پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم کنٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ وہ ٹینجنٹ پہ چلے گئے تھے یاسر قادری کی طرح کہ غامدی صاحب کے بارے میں ان کے اوپینینس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تھے بلا وجہ. ٹھیک ہے، مورو نے بولا کہ غامدی صاحب کی وہ بات سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی انہوں نے نام لیے. یہ ایولیوشن آف تھیوری صرف غامدی صاحب کی نہیں، ڈاکٹر اسرار بھی مانتے تھے. ایک خاتون کی میں نے فیس بک پہ پوسٹ پڑھی تھی، انہوں نے یہ لنکس دیے ہوئے تھے. میں ان کی پوسٹ بھی ڈال دوں گا لنک میں انشاءاللہ، اور ڈاکٹر اسرار کی بھی لنکس ڈال دوں گا، جس میں انہوں نے یہی انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہے کہ اگر ڈارون کی تھیوری ٹرو بھی ثابت ہوتی ہے تو اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز ہماری کسی صحیح حدیث میں یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہو مکمل طور پہ. ٹھیک ہے، پر غامدی صاحب کو کی تو یہ تھی بھی نہیں ویڈیو، یہ تو مورو کی تھی. تو آپ غامدی صاحب کے بارے میں 3-4 ایگزامپلز آپ نکال کے لے آئے جو کہ اپیرنٹلی غلط ہیں. اب اس وجہ سے ہی آپ پھنسے علی بھائی، کیونکہ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ والی بات صرف بولتے تھے تو میں مان لیتا بالکل صحیح ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، کچھ ہمارے پاس ڈائریکٹ صحیح حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، کچھ لوگ منکر حدیث بھی ہوتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا. پھر آ جاتی ہے پردے والی بات. آئی اگری ود یور پوائنٹ آف ویو. اس کا ڈیفینس آ سکتا ہے کہ جو نقاب کی یا حجاب کی جو ورسز تھیں اس کا اسپیسیفک متن تھا، ریزن تھا، کانٹیکس تھا، اس کے کانٹیکس کے باہر اس کو نہ لیا جائے. میں خود نہیں کہتا، اس پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتا، تو یہ بھی آپ کو دے دیا. پھر آ جاتا ہے داڑھی والا. حناف میں بھی کافی سارے علماء کا یہی اوپینین ہے کہ داڑھی فرض نہیں ہے، اس کو کاٹنا جو ہے بے شک مکروہ ہے، لیکن داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے. اور شافعی مذہب کا تو مین اسٹریم اوپینین ہی یہی ہے. تو آپ یہ جب بات کرتے ہیں کہ اسلام کا داڑھی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو سنت سے زیادہ ویسے بھی نہیں ہے. تو آپ غامدی صاحب کی بات مطلب میرے نہیں خیال غلط ہوتی ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے کہ ہے داڑھی اسلام میں فرض ہے یا جو بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کا غلط اوپینین بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسپیکٹ دوسرے کی تو پھر بھی بنتی ہے نا. سملرلی ان کا دوسرا پوائنٹ تھا لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نامحرم کو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. فار ایگزامپل بھئی چھوٹی بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو، وہ ایکسیپشنز پہلے آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز کنفرم سارے علماء مانتے ہیں کہ جہاں پہ سیکشول خیالات کے پوائنٹ آ جائے تو وہاں پہ بھی حرام ہو جاتا ہے. لیکن کچھ علماء کا، ناٹ جسٹ غامدی صاحب، یہ ہے اوپینین کہ اگر کوئی بندہ جو ہے لڑکی کا ہاتھ پکڑ بھی لے نامحرم کا تو وہ حرام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کامن ہے ہاتھ میں لانا، کوئی سیکشول انڈوینڈو نہیں آ رہا ہوتا تو حرام نہیں ہے. اب آپ نے ایک حدیث کوٹ کی جس کے اوپر خود علماء جو ہیں ان کا اوپینین ہے کہ کچھ علماء کا کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو لوگ چین آف نیریٹرز میں ہیں آپس میں کچھ جگہوں پہ ملتے نہیں. کچھ علماء اس کو صحیح بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دونوں اوپینینز دے رہا ہوں، میرا کچھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث دے دیتا ہوں، بخاری کی ہے، ایک سیکنڈ مجھے ڈھونڈنے دیں. ہاں، any of the female slaves of Medina could take hold of the hand of Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم and take him wherever she wished. صحیح بخاری 6072 narrated by انس بن مالک. ٹھیک ہے، اور داڑھی والے پہ بھی ابن حزم کی کتاب میں ہے جو میں نے پڑھا ہے، از ویری ویری اولڈ اسکالر، کہ ہمارے ٹائم پہ اجماع نہیں تھا داڑھی کے اوپر. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ ابن حزم سے ہی بات کرتے ہیں کہ اجماع تھا ان کے ٹائم پہ، بٹ جو میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اجماع نہیں تھا ہمارے ٹائم پہ. تو یہ 2 پوائنٹس آ گئے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جو کہ خود
غلط یا جن کے اوپر کچھ کنٹروورسی اب بول سکتے ہیں یا اوپینین ڈفرینس آ سکتی ہے، تو بلا وجہ غمزہ صاحب پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، یا ایک آدھ پوائنٹ بول دیتے کافی تھا جو کہ آپ کو پتہ تھا، کنفرم تھا کہ ویری ہارڈ ٹو ڈیفینڈ۔ اب میں آپ کی بات اگر بولوں کہ اگر آپ تھوڑی اور ریسرچ کر لیتے، اسی موضوع پہ ایک ہفتہ اور ڈیلے کر لیتے، دیکھ لیتے کہ جو آپ نے ایگزامپلس دیے صحیح ہیں، اس پہ دوسرے علماء کیا کہتے ہیں، تو شاید آپ کو یہ نہ موقع ملتا ہے لوگوں کو بولنے کا۔ اب دیس از ویری ہارش وے ٹو ٹریٹ سم ون نا۔ اصل میں مجھے آپ کی جو طریقہ تھا بات کرنے کا، انداز بیان جو آپ بول سکتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اٹ واز سارکاسٹک۔ یار بندہ جو ہے پہلی دفعہ اس نے سم واٹ ریلیجیس سائنٹیفک چیز بولی ہے، ٹھیک ہے، یو ڈس ایگری ود اٹ، یو پٹ آؤٹ اے ریبٹل، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہارش۔ آپ ٹیچر ہو یار، آپ تمیز سے بات کرو، سکون سے بات کرو۔ وہ بندہ اگر غصہ کرتا ہے تو وہ بھی آپ نہ کرو، بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ اسلام ماشاء اللہ، اینڈ یو ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ان دا جنرل وہ تھنگ۔ میں نے آپ کی شاید ایک دو ہی دیکھی، میں نے راجہ ضیاء الحق صاحب کی زیادہ دیکھی ہیں، یوتھ کلب کی جو ہے، ویسے بھی یوتھ کلب کی سائیکالوجی سے، فلاسفی سے میں کافی متاثر ہوں، ان کو اگری کرتا ہوں، اچھے پلیٹ فارم ہے، لیکن شاید آپ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ہارش ہو گئے تھے۔ اب ایک قرآنی آیت ہے، او بلیورز لیٹ ناٹ ون گروپ ریڈیکول another nor women ridicule other women, it is possible that be better than them and do not defame one another nor call each other offensive names۔ حجورت کا 11th ورس ہے یہ۔ کلیئرلی کسی کا مذاق اڑانا از ناٹ پرمیٹڈ ان اسلام۔ کیا پتہ ہم لوگ کے خیال سے جو ہمارا اوپینین ٹھیک ہے وہ غلط ہو اور دوسرے کا اوپینین ٹھیک ہو، تو شاید آپ جو ہے نہیں، مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے، میں خود ہی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ڈفرینس آف اوپینین کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اور دوسرے کا اتنا ہارشلی ایٹ لیسٹ نہیں بات کرنی چاہیے پبلک میں، خاص طور پہ۔ آپ لوگ جو ہو اتنے لونگ طریقے سے بات کرتے ہو، آپ لوگوں کا انداز اچھا ہوتا ہے، تو پلیز اسی کو برقرار رکھیں۔ میں مانتا ہوں لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک مورو کا کوئی غلط مطلب تھا اس ویڈیو سے، وہ اپنا انٹرپریٹیشن دے رہا تھا۔ اور مورو بھائی آپ بھی غلط کر رہے ہو یار، اسلامک انٹرپریٹیشن دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کا اوپینین سامنے رکھو اور اس اوپینین کے پیچھے چھپو، تو اگر آپ نے اوپینین رکھنا ہے تو کسی بڑے آدمی کا رکھو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے اس دنیا میں بھی اور اگلی جان میں بھی، اور ہم سب کو سکسیس دے اور ہم سب کو سیف رکھے اور خوشیاں دے، آمین۔